اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بہت مشکور ہوں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بیان کیا تھا کہ میرے بڑے بھائی جناب صلاح الدین ایوبی صاحب، ان کی کوئی ایک پروسیجر ہونا تھا ہارٹ ریلیٹڈ۔ آپ سے دعا کے لیے میں نے درخواست کی تھی، آپ دوستوں نے دعائیں دیں، اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی۔ خاص طور پہ میں افریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قطر سے انہوں نے بڑی دعائیں دی ہیں، اور باقی دوستوں نے بھی۔ میں آپ سب کا مشکور۔ الحمدللہ پروسیجر ان کا کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی۔ ناظرین، اس وقت دلچسپ صورتحال ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو، بلکہ پورے پی ڈی ایم کو، کوئی بیانیہ میسر نہیں تھا اس وقت کہ وہ الیکشن میں کیا بیانیہ لے کے جائیں۔ وہ ایک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات تھی کہ کس طرح سے اب وہ پچھلا اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری خرابیاں عمران خان کی ہیں، تو وہ اس سے پچھلی جو حکومت تھی وہ عمران خان کی نہیں تھی، وہ تو پی ڈی ایم کی، ان کی اپنی حکومت تھی۔ تو اب وہ اس کے خلاف کیا باتیں کریں گے؟ عمران کے خلاف تو باتیں کرنے کا وقت گزر گیا۔ تو اب یہ کہ جو آنے والے وقت کے لیے، جو الیکشن تک گفتگو کرنے کے لیے کوئی بیانیہ درکار تھا، جس بیانیہ کے حوالے سے پاکستانی سفارتکار نے برطانیہ سے چلتے ہوئے نواز شریف صاحب کو انہیں کہا تھا کہ آپ کوئی تگڑا سا بیانیہ آپ سوچ کے رکھیں، بیان بنا کے رکھیں، لیکن کوئی بات ایسی تھی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی، اور انتقام کی اور بدلہ لینے کی اور حساب کتاب لینے کی، حساب چکتا کرنے کی باتیں تھی کہ جنہوں نے، کہ جنرل باجوہ نے اور پھر ثاقب نثار صاحب اور باقی جتنے بھی ججز صاحبان تھے، کہ جنہوں نے انہیں سزا دی تھی یا ان کا اقتدار ان کے بقول چھینا تھا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا جلسوں میں کہ جی اتنے ججز نے یہ کر دیا اور اتنوں نے اتنی پوری قوم پہ فیصلہ یہ مسلط کر دیا۔ جب ان کی اپنی باری آئے تو پھر اتنے ججز ہوتے ہیں، ادروائز کوئی دوسرے معاملہ کوئی ہو تو پھر وہ زیبا چودھری صاحب والا معاملہ بھی وہ پورے آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال جو خدمات سر انجام دی پچھلے 16 ماہ میں، اور جو بڑی خدمت سر انجام دی گئی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس کے انعام کے طور پہ دونوں بڑی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اور بڑوں نے بیانیے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف صاحب کو بیانیہ کیا دیا گیا ہے، ان کو تشریف جیسے ہی وہ لائے، انہیں پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کیا، پھر ایک اور جو اپیل تھی سرکار کی طرف سے، نیب کی طرف سے، وہ اپیل وڈرا کر لی گئی، اور جو آخری سزا اس وقت جس کا مقدمہ چل رہا تھا، وہ سزا ہے العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس والی، کہ جس میں کل فیصلہ کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب ڈویژن بینچ کی سربراہی وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے 420 سیکنڈ کی، ویسے نمبر بڑا دلچسپ ہے، یہ سوٹ کرتا ہے، فٹ آتا ہے اس موقع پہ، 420 سیکنڈ کی سماعت کرنے کے بعد پورے 7 منٹ تک انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا، اور 7 منٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ وہ سنا دیا، اور نواز شریف صاحب کو الیکشن کے لیے ایک بیانیہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں جناب، میں تو بڑا باعزت بری ہو کے آ گیا ہوں۔ اور ان کا یہ بیانیہ جو اب اگلے چند ہفتے یا چند مہینے جو 8 فروری کے الیکشن تک اس وقت تک رہتے ہیں، وہ ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ اب میں صاف ہاتھوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، میرے اوپر اب کوئی الزام باقی نہیں رہا، میں بری ہو کے آؤں، مجھے پاکستان کی عدالتوں نے بری کیا ہے۔ اب یہ لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، پوری قوم سمجھتی ہے، نیب سمجھتا ہے، پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، یہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کس کے کہنے پہ ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی۔ اس لیے نواز شریف صاحب کی اس بریت کو کسی طور پہ بھی باعزت بری نہیں کہا جا سکتا، یہ تو بے عزت بری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا بیانیہ دفن کر کے کسی کے کہنے پہ کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ باعزت نہیں رہتا۔ نواز شریف کا یہ بیانیہ اور
پیپلز پارٹی کو بیانیہ دینے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گزشتہ 15 سال سے، اب 17 سال ہو گئے، 1.5 سال پچھلا جو تقریباً تھا، اور پھر جو اب والی حکومت جا رہی ہے، تقریباً یہ 17 سال ہو گئے کہ تسلسل کے ساتھ سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور سندھ کا اور کراچی کا بالخصوص جو حال ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے کل تک کے اتحادی تھے وہ ان کے حوالے سے وہاں کیا کہہ رہے ہیں، اور جو پھر خاص طور پہ ایک پولیس افسر نے کل جو کچھ کہا، اور اس نے تو یعنی بالکل ساری چیزیں سب کچھ کھلا کھلا بیان کر دیا، تو اس کے بعد کوئی چیز کہنے کو نہیں رہی تھی۔ تو ایک بیانیہ پیپلز پارٹی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ دینے کے لیے بھٹو ریفرنس اس وقت سماعت اس کی شروع کی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ جنوری میں ابتدائی سماعت کے بعد جنوری میں اس کی سماعت رکھی گئی ہے ابتدائی دنوں میں، اور پھر وہ کہا یہ گیا ہے کہ ڈے ٹو ڈے سماعت کر کے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور اس پہ اگرچہ کچھ ججز صاحبان نے کچھ اپنی طرف سے ریمارکس ایسے دیے، لیکن وہ اکثریت کا فیصلہ دیکھا جائے گا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے فیصلے پاکستان کے حق میں کروائے، اس کی وجہ کہ بھٹو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، بھٹو یقیناً عدالتی قتل تھا، اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ آج کی عدالت کل کی عدالت کو برا کہنے کی، غلط کہنے کی جرت کرے گی، جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کی حکومت میں جنرل مشرف کو سزائے موت دلوائی گئی، اور اس کے ادارے نے مشرف صاحب کو اٹھا کے پاکستان سے باہر بھیج دیا، اگرچہ ان کی وفات باہر ہو گئی، اور پھر وہ ان کی میت ہی واپس آئی، اور اس میت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا سزائے موت دی جائے، اور اگر بیرون ملک ہیں تو وہاں سے واپس لایا جائے، اگر دفن ہو چکے ہیں تو لاش نکال کے تو ڈی چوک میں 3 دن کے لیے لٹکایا جائے، اور اس کی مشتری کی جائے، اور فلاں کیا جائے، اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے۔ تو آیا آج کی عدلیہ کل کی عدلیہ پہ الزام عائد کرے گی؟ اور اگر کرتی ہے تو پھر صرف عدلیہ نہیں، ضیاء الحق کی حکومت تھی، ضیاء الحق کون تھا؟ ڈکٹیٹر تھا۔ پھر صرف مولوی انوار الحق پہ اور سجاد پہ بات نہیں ہوگی، یہ بات ضیاء الحق تک بھی جائے گی، اور پھر کہنا پڑے گا کہ اس ڈکٹیٹر نے، اس ظالم نے، اس قاتل نے یہ سیاسی قتل کروایا تھا۔ بہرحال یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیانیہ دینے کے لیے تاکہ وہ آنے والے الیکشن میں کچھ اپنی پوزیشن بہتر کر سکتے۔ حضور خدیجہ شاہ کوئٹہ منتقل، مچھ جیل آپ کو پتہ ہے نا بلوچستان میں ہے۔ اب یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مچھ جیل میں، جو دنیا کی گوانتانامو بے کی طرح سے پاکستان کی سب سے بری جیل جسے گردانا جاتا ہے، سزا کیوں دی جا رہی ہے خدیجہ شاہ کو؟ وہ ٹوٹ نہیں رہی، وہ بک نہیں رہی، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ وہ پاکستان کی بیٹی، وہ پاکستانیوں کی بہن، وہ اس انداز سے کھڑی ہے کہ اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے، چونکہ یہ کوئٹہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور بلوچستان میرے پیارے چیف جسٹس صاحب کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا صوبہ ہے، اور میرے پیارے وزیر اعظم موجودہ کاکڑ صاحب کا صوبہ ہے، اور جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں اتفاق سے وہ بھی وہیں سے ہیں، ان سب کا وہ صوبہ ہے۔ اس لیے اب یہ کیا پتہ ان کی نیک نامی کے لیے یہ ایسا قدم اٹھایا گیا، یا ان کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا گیا، ان میں سے کسی کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا گیا۔ بہرحال جو کچھ ہوا قابل مذمت، قابل شرم بات ہے۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم ایشو، جنرل عاصم منیر اپنی تعیناتی کے بعد پہلی دفعہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل عاصم منیر وہ امریکہ سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے سربراہان سپاہ بنتے ہیں وہ اکثر انہوں نے کورسز امریکہ میں کیے ہوتے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ موجودہ حالات میں آرمی چیف کیا لینے گئے اور کیا دینے گئے ہیں، یہ ایشو زیر بحث ہے۔ 2-3 باتیں بڑی عام ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی جھولی ہے، اس میں سے کچھ ڈال کے تو یا تو F-16 یا کوئی ہتھیار خریدنے
جانا ہوتا تو بات اور تھی، لیکن اس وقت کیا لینے اور کیا دینے گئے ہیں، یہ بات زیر بحث ہے۔ دو تین حوالے سے لوگوں کا بہت کچھ کہنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، اپنے قدم جماتے جا رہے ہیں طالبان، اور طالبان نے اس وقت اپنی اکانومی کے بہتر کر لیا، ان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہو گئی ہے، اور جو جس انداز سے انہوں نے ڈرلنگ شروع کروائی ہوئی ہے چائنا کی مدد سے، آئل کمپنیوں والی، اور اگر وہ تیل نکل آتا ہے تو ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے، وہ تو دنیا میں ایک امیر ملک بننا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آبادی ان کی کم ہے، وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، باقی حوالے سے بہت سارے وسائل ایسے ہیں، لیکن انہیں صرف کمی اس بات کی تھی کہ ان کے پاس تیل نہیں ہے۔ دوسرا ان کے پاس کمی ہے کہ پورٹ ان کی اپنی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ پاکستان کے پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ خاص طور پہ جو دادے پوترا ہے امریکہ کا، یو کے، برطانیہ سے یہ خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ طالبان کو، افغانستان کو ایک کوئی مختصر سی جنگ میں الجھایا جائے، اور اس جنگ میں الجھا کے تو کچھ سینکشنز مزید لگائی جائیں، کچھ مزید ان کے لیے پابندیاں لگائی جائیں، کچھ مزید ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، اور ان کو پھر مزید اپنے گوڑوں کے نیچے دیا جا سکے، اپنے پیروں کے نیچے روندا جا سکے، مسلا جا سکے۔ اب یہ اس حوالے سے کیا ہونا ہے؟ آیا کوئی مختصر سی وہ جو لڑائی کہتے ہیں، آیا وہ کوئی طے شدہ چیزیں ہیں؟ بہرحال اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا دورہ، بہت سارے معنی پہنائے جا سکتے ہیں اس کو۔ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کچھ وہ کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے سپاہ سالار ہیں، اس لیے انہیں پاکستان کے لیے بہتر کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کے پلان کے مطابق پی ٹی آئی سے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا گیا، اور پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کر کے اپنی جو فہرستیں اور سارا ریکارڈ جمع کروا دیا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وکلاء الیکشن کمیشن گئے اور درخواست دی کہ چونکہ 7 روز گزر چکے ہیں، اور رولز کے مطابق 7 روز کے بعد آپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کسی پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد، تو آپ ہمیں بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہم کروا چکے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ہمیں بھی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ تو اس میں سوال یہ اٹھا کہ 13-14 لوگ جنہوں نے کچھ پٹیشنز دائر کر دی ہیں، اس الیکشن کو چیلنج کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہم اس حوالے سے یہ کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ سیکنڈلی، ان لوگوں میں سے کسی نے کاغذات نامزدگی نہیں لیے، نہ کاغذات نامزدگی، ظاہر لیے نہیں تو جمع کہاں سے کرواتے، انہوں نے کوئی درخواست ہی کوئی نہیں دی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بیٹ چھیننے کے لیے، اور اس وجہ سے اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے 1973 کے آئین کی اگر بات کر لی جائے کہ اتنے عرصے میں اس وقت تقریباً 250 جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے 10 20 50 آپ لگا لیں جن کو لوگ تھرو آؤٹ کنٹری جانتے ہوں گے، لیکن باقیوں کو تو جانتے ہی کوئی نہیں۔ ہر الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق اور لاء کے مطابق اور پروسیجر کے مطابق ہر جماعت کو اپنا الیکشن کروانا پڑتا ہے، چاہے وہ 2 بندوں کی جماعت ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے تو الیکشن کے نتائج جمع کرواتے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ واحد پہلی پارٹی پی ٹی آئی ہے کہ جس کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا، نہیں مانا گیا، اور دوبارہ الیکشن کروائے گئے، اور اس پہ بھی پھر اعتراضات کروا دیے گئے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم سرٹیفکیٹ جاری کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پرسوں آپ نے الیکشن شیڈول اناؤنس 16 تاریخ تک آپ نے کر دینا ہے، اس سے پہلے ہمیں پلینگ فیلڈ ملے یار، پلے ہم خود کر لیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے 2 دن کا ٹائم ان لوگوں کو ان کے کہنے پہ تیاری کے لیے دیا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے پٹیشن جس نے فائل کی اس نے تو گھر کے تیار ہو کے آنا چاہیے تھا، لیکن مقصد کچھ اور ہے، وقت گزارنا ہے۔ ناظرین، سائفر مقدمہ جیل میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، یعنی اتنا برا ماحول جیل میں بنایا گیا ہے کہ جو کچھ جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر بھی ہے لیکن اوپن ٹرائل ہوگا، اس میں عوام الناس میں ہوں گے، اس میں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، اس میں وکلاء کمیونٹی بھی آئے گی، اس میں فلاں بھی ہوگا۔ اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو کل 45 منٹ تک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا۔ کس جرم میں بھائی؟ خدا کا خوف کریں۔
اب پھر وہاں جو چن چنا کے جو کوئی وکلاء کی تنظیمیں یا پی ٹی آئی کی طرف سے جن لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں ان کو بالکل نہیں وہاں بھیجا جاتا. جو عوام الناس جنہیں کہا جاتا ہے وہ پتہ نہیں اپنے ہی بندے ہوتے ہیں وہ سفید والے, اور وہ بٹھا دیے جاتے ہیں ایک طرف کچھ 5-7 بندے, اور پھر کوئی 5-4 جو چنے ہوئے صحافی جن کے نام کوئی وکلاء تنظیموں کی طرف سے آتے ہیں یا کسی اور طرف سے آتے ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ بھی اپنی چنیدہ بندے سرکار بھیجتی ہے. اور پھر باہر بھی وہ خبریں ان کے ذریعے بھی بہت تھوڑی آتی ہیں. ایک میں نے کل اس پہ بولا تھا کہ بول نیوز والا بیچارہ اتھان عباسی بولا تھا اور اس کو تو وہاں سے فارغ کر دیا گیا, اس لیے اب کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. گھر پہنچوں گا تو میں اپنے چینل سے فارغ ہو چکا ہوں گا. اس لیے جو کچھ وکلاء ہیں, عمران خان صاحب کے وکلاء باہر آ کے جو کچھ بتاتے ہیں, سائفر مقدمہ میں تماشا یہ لگا کہ باہر آ کے تو جب وکلاء نے کہا جی کہ آج چارج نہیں لگا, لیکن بعد میں پتہ چلا خبر آئی کہ چارج فریم کر دیا گیا, تو جس پہ یہ متنازع چارج ہو گیا. بہت اعتراض کی بات ہے کہ وکلاء صاحبان کی عدم موجودگی میں چوری چھپے جو قرارداد فرد جرم لگائی جائے گی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ویسے بھی ناظرین پاکستان میں اس وقت کس چیز کی کیا قانونی حیثیت ہے جب آئین کو جوتوں کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتوں کی نوک کے سے بھی نیچے رکھا جا رہا ہے اور مسئلہ اور کچلا جا رہا ہے, تو پھر کیا آئین, کیا قانون, کیا ضابطہ, کیا پروسیجر, کیا ترجیحات, کیا روایات, کیا ساری چیزوں کا کیا خیال رکھنا ہے. اب کچھ بھی بچا نہیں ہے. بچا ہے تو صرف سرزمین بے آئین بچ گئی ہے, اور اس پہ چرنے والے اور اس کا خون چوسنے والے, اس کو لوٹنے والے بچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اس دھرتی کو بچائے, اس ریاست کو بچائے, پاکستان کو بچائے, کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی پل سکتا ہے. یا وہ جونکیں پل سکتی ہیں اور یا ریاست جو ہے وہ صحت مند ہو سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو صحت مند کرے, ان جونکوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے, خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کی جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے, فلسطین کے لیے, فلسطینیوں اور حماس کے لیے, اور جو مسائل اس وقت وہاں پہ شروع ہیں, جتنی پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے نکالے ان کو. ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت کربلا اول کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کے لیے آئے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. پاکستان پائندہ باد, فلسطین زندہ باد.